اس وقت میرے پاس وقار احمد ہے، اس کا تعلق مانسیرا سے بھی آگے ایک گاؤں ہے، وہاں سے اس کا تعلق ہے۔ فرسٹ وزٹ میرے پاس یہ کر رہا ہے، اور وقار کو آج سے 5-6 مہینے ہی پہلے پتہ چلا ہے کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے اور اس کو ڈائبٹیز ہوئی ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔ اکثر پیشنٹ اور جو ان کی مائیں ہیں مجھے اکثر کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ٹائپ 2 کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، ٹائپ 2 کے متعلق ویڈیو بناتے ہیں، لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے متعلق آپ نے کچھ زیادہ نہیں بتایا ہوا ہے، لیکن آپ نے ہمیں نہیں گائیڈ کیا، کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جوان ہیں، اور ہم کیسے ان کو کاؤنسل کریں۔ انجیکشن سے وہ ڈرتے ہیں، انسولین وہ لگاتے نہیں ہیں، اور جب لگاتے نہیں ہیں تو شوگر بہت ہائی ہو جاتی ہے۔ انسولین سے بھی فلکچویشنز آتی ہیں، کبھی ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے، کبھی ہائپرگلائسیمیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں ہمیں۔ تو آج وقار آیا میرے پاس، تو میں نے کہا، اور وقار کا بھی یہی پرابلم ہے، 5-6 ماہ پہلے اس کو ڈائگنوسس ہوگی ہوئی تھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی، اور اس کو ڈاکٹرز نے انجیکشن انسولین کی شروع کروا دیے تھے، لیکن ابھی اس نے 1 مہینے تقریباً انجیکشن لگائے ہیں، اور انجیکشن سے یہ خائف ہے، ڈر گیا، اور اس نے اب انجیکشن لگانے بالکل چھوڑے ہوئے ہیں، اور بڑی ہائپرگلائسیمیا بہت زیادہ ٹاپ پہ گیا ہوا ہے، اس کا بہت زیادہ ہائی شوگر لیول، ابھی بھی اس وقت 500 کے قریب اس کا شوگر لیول ہے، اس لیے کہ ابھی وقار نے 1 مہینے کے بعد انسولین بند کر دی تھی۔ وزن اس کا تیزی سے کم ہو رہا ہے، کمزوری ہو رہا ہے، پٹھے اس کے جو ہیں وہ کافی زیادہ ویک ہو رہے ہیں، مسل ماس ڈسٹروائے ہو رہا ہے، اور وجہ صرف اس کی ہے کہ اس کو بڑا ہائی لیول کا شوگر ہے، اور اس نے انسولین لگانا بند کر دی۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو میری طرف سے ایک پیغام ہے کہ جب آپ کو یہ ڈائگنوسز ہو جاتی ہے کہ آپ ٹائپ 1 ڈائبٹک ہے، تو بیٹا، میری بہنیں، میری بچیاں، مجھے ذرا غور سے سنیں کہ اس میں گھبرانے والی یا ٹینشن والی کوئی بات نہیں۔ اس کو آپ اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں کو، ہمارا جو اسٹار پلیئر ہے وسیم اکرم، اس کو بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز، اور اس سے کئی زیادہ کامیاب لوگ، سکسیسفل لوگ، پولیٹیکلی بھی، بزنس وائز بھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوئی، اور انہوں نے انسولین پہ ہی اپنی ساری زندگی گزاری۔ تو وقار کو بھی میرا یہ پیغام ہے، جو مجھے سن رہے ہیں، جو مائیں ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹک ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس میں گھبرائیں مت، ان کو آپ کاؤنسل کریں، ان کو تسلی دیں، ان کو کہیں کہ اب جو ہے زندگی جو ہے وہ اب انسولین کے ساتھ ہی گزاری جائے گی، ساری عمر کے لیے آپ کو اب انسولین لینی پڑے گی۔ انسولین کے ساتھ فلکچویشنز آتی ہیں، ہائپوگلائسیمیا، لو شوگر بھی ہوتی ہے، ہائی بھی ہوتی ہے، لیکن جب ٹائپ 1 ڈائبٹک ہوتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز، تو اس میں آپ کو ہائی لیول اتنا زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہائپرگلائسیمیا جب ہوتا ہے، کھانے کے بعد شوگر لیول بڑھتا ہے، تو وہ انسولین کی وجہ سے آہستہ آہستہ نیچے بھی آ جاتا ہے۔ لیکن ٹائپ 1 ڈائبٹکس کے لیے ایک میسیج یہ کہ ان کی شوگر جو ہے وہ لو نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہائپوگلائسیمیا نہیں ہونی چاہیے، ان کی شوگر لیول کبھی بھی 70 ملی گرام یا 75 ملی گرام سے کم نہ ہو۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے زیادہ خطرناک جو ہے وہ لو شوگر لیول ہونا ہے، یعنی ہائپوگلائسیمیا۔ ان کے لیے ہائپرگلائسیمیا یا شوگر لیول چلو کبھی انسولین لگاتے ہوئے 300 تک پہنچ گئی ہے، 350 تک پہنچ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اتنی کمپلیکیشنز نہیں آئیں گی۔ کمپلیکیشنز اگر آئیں گی تو ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے آئیں گی، میموری لاس ہوگا، بے ہوشی ہو سکتی ہے، لائف تھریٹننگ سچویشن ہو سکتی ہے، ایمرجنسی میں جانا پڑ سکتا ہے، ایمرجنسی میں جو ہے وہ ریوائول جو ہے مشکل ہو سکتا ہے، لوگ آئی سی یو میں جا کے ٹائپ 1 ڈائبٹک ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے جو ہے کوما آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے تو کوشش کریں کہ ہائپوگلائسیمیا لو شوگر لیول سے بچیں، 70-75 سے شوگر لیول نیچے نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، بس یہ خطرناک ہے۔ اوپر ہو جاتا ہے، انسولین لگاتے ہوئے اوپر ہو جاتا ہے، انسولین کا استعمال نہیں چھوڑنا، انسولین لگاتے ہوئے اگر شوگر لیول اوپر ہو جاتا ہے تو ڈوز کو ایڈجسٹ کر کے یا انسولین لگا کے شوگر لیول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انجیکشن چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ ٹائپ 1 ڈائبٹک ہیں تو ساری عمر کے لیے آپ کو انسولین لینی ہی لینی ہے۔ تو وقار، اب جو میں نے سمجھایا ہے یہ انسولین، ابھی میں ویسے تو آپ کو 4 انجیکشن کی تھیراپی چاہیے، لیکن ابھی آپ کی خاطر، آپ کی جو انجیکشن سے جو ڈر ہے اس کی خاطر میں ابھی آپ کو 2 انجیکشن کی تھیراپی دے رہا ہوں، اور جب میں بلاؤں گا آپ کو دوبارہ 3 مہینے کے بعد، تو اگر شوگر کنٹرول ہوا، مانیٹرنگ چارٹ نے کوئی اچھا رزلٹ دیا تو ہم 2 پہ رکھیں گے آپ کو، ادروائز آپ کو 4 انجیکشن کی تھیراپی پہ آنا پڑے گا، جسے بیزل بولس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنا انجیکشن لگانا ہے، انجیکشن سے ڈرنا نہیں ہے، اور یہ سمجھ لو کہ اب یہ ساری عمر، جیسے دوست ہوتا ہے نا، ساری عمر کے لیے ایک دوست ہوتا ہے، اچھا دوست،
تو انسولین آپ کا دوست ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دوستی کرنی ہے، گلوکومیٹر کے ساتھ دوستی کرنی ہے، مانیٹرنگ کرنی ہے، شوگر چیک کرنا ہے. جب کبھی ہائی ہوگی تو انسولین کی ڈوز بڑھا دینی ہے، خود ہی ایڈجسٹ کر دینی ہے. اور اپنے پیرنٹ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ یہ چیز شیئر کر رکھیں، تاکہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے، ایمرجنسی میں کیا کرنا ہوتا ہے. دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا.